अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं मेरे टीम मेंबर्स सोशल मीडिया टीम के अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज हम जिस मौजू को बात कर रहे हैं वो मौजू नहीं है बल्कि एक पर्सनैलिटी है जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी वंडरफुल एंड पावरफुल पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर अहमद शाह। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। आसम मुनीर साहब के बारे में हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के वो सरबराह हैं, हमारे अस्करी कमांडर हैं। और 24 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनकी तकर्री की और वो 3 साल के लिए पाकिस्तान आर्मी के सरबराह हैं। जनरल सैयद आसम मुनीर अहमद जौन से हैं वो ज़माने तालिब इल्म में शमशीर इम्तियाज़ ले चुके हैं, ISI के सरबराह रहे हैं, गुजरांवाला कोर को उन्होंने कमांड किया हुआ है और बहुत वसी और रीज़ उनका इस हवाले से तजर्बा है आर्मेड फोर्सेस के हवाले से और ऑपरेशनल तैयारियों और दीगर मामलात के हवाले से। जनरल आसम मुनीर जौन से हैं उन्हें हलाल इम्तियाज़ मिल चुका है, निशानी इम्तियाज़ मिल चुका है, तमग़ा दिफा मिल चुका है, तमग़ा बका मिल चुका है, तमग़ा इस्तक़लाल पाकिस्तान मिल चुका है और बहुत सारे उनके पास एज़ाज़ हैं। और सबसे बड़ा एज़ाज़ जौन सा है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के वो 11th आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह होने की हैसियत से उनकी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ उनसे हैं, उनमें बहुत डेप्थ है और ये तयशुदा बात है। हम इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं और पाकिस्तान की जो आर्मेड फोर्सेस हैं उनका बहरहाल पाकिस्तान की बका और सिक्योरिटी और दाखिली अमन के हवाले से एक बहुत बड़ा करैक्टर है, बहुत बड़ा किरदार है। और ये किरदार यहाँ तक महदूद नहीं है। कौमी सतह पर होने वाले जितने भी मामलात हैं उन सब में मुसल्लह अफवाज का एक ज़िम्मेदाराना किरदार है। हम सब जानते हैं कि मुल्क में खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत आ जाए या कौमी सतह के ऊपर कोई काम करना हो, जैसे मरदमशुमारी है या दीगर इस किस्म के जो अहदाफ होते हैं, इवन पोलियो वर्कर्स की दिफा के लिए और उनकी हिफाजत के लिए भी आर्मी जो है उसके मुसल्लह जवान जो है वो खिदमात अंजाम देते हैं। अभी इन दिनों में इलेक्शनों का बड़ा गलगला है तो इलेक्शन पुरअमन तरीके से कराने के लिए भी पाकिस्तान की अफवाज जो सी है उनके किरदार से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई दूसरी राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक हम बहुत डिस्क्राइब करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आजकल तो लोगों का लिहाज भी ख़त्म होता जा रहा है कि आर्मी चीफ या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल सूरत हाल के साथ क्या ताल्लुक है, सियासत में उनकी क्या मुदाखलत है, क्या नहीं है, क्या होनी चाहिए, यहाँ तक के मौज़ूआत को हम छेड़ने से बाज नहीं आते। और हमारे जो इस हवाले से सियासी लीडर्स हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनका रवैया ख़ास तौर पर बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है। वो बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं कि हम जो बात करने जा रहे हैं इस बात के असरात क्या होंगे, इस बात का मतलब मफहूम क्या है, इसके नीचे क्या है, ऊपर क्या है, इसके दाएं बाएं क्या है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। इसके बावजूद अपनी मुंह से बात करते हुए तो बाज नहीं आते हैं। हमने देखा कि एक्स चीफ जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जवेद बाजवा, उनको उनकी ज़ात को ज़ेर बहस लाया गया, जनरल फैज़ हमीद को डिस्कस किया जाता है या और मुख्तलिफ जर्नैल जो उनसे उनको डिस्कस किया जाता है। मेरा ख्याल है हमने पहले भी ये बात की थी कि इस किस्म की डिस्कशंस को हमें वक्त और तारीख के दायरे पर छोड़ना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत की ज़िम्मेदारियों को महसूस किया जाए, उसको पहचाना जाए और उस क़यादत के उन ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए अपने रवैये हम उसके मुताबिक बनाएं। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जिस किस्म के हालात से गुजर रहा है, आप ज़रा सोचें और थोड़ा सा ध्यान दौड़ाएं कि हमारे मशरक़ में इंडिया है, हमारे मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान है, जनूब में समुंदर है और ऊपर शुमाल में चीन है। सोचें ज़रा कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है और तस्वीराती मसाइल जो उनसे हैं वो कितने सेंसिटिव हैं और इन मसाइल की मौजूदगी में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का कितना बड़ा और कितना अहम और ज़िम्मेदाराना किरदार और मुसल्लह अफवाज की जो क़यादत है, इस किरदार के हवाले से उनके सामने कैसे कैसे चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस यहाँ तक नहीं है। हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है बहुत अनस्टेबल है, वहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेहकाम नहीं है और उस अदम इस्तेहकाम का ना सिर्फ ये कि दुनिया भर की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश में हैं,
بلکہ خاص طور پر جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں اور جو پاکستان کے دشمنی میں اور اس خطے کے اوپر اپنی بالادستی کے لیے ہر جائز تو بڑی دور کی بات ہے، ہر ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے وہ ایک افغانستان جو ہے وہ ایک جنت بنا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک بہت بری طرح سے لوگ انگیج ہو رہے ہیں، بہت ایک نیگیٹو اور بڑی ڈسٹریکٹیو وہاں پہ سرگرمیوں کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ افغان سرحد سے باوجود اس بات کے کہ پاکستان مسلح افواج نے ون سٹیپ فارورڈ جا کے اپنے علاقوں میں یہ کوئی افغانستان اور ایران کے ساتھ 3600 کلومیٹر کے اوپر باڑ لگائی، اس کے باوجود افغانستان سے شرپسند اور دہشت گرد جو ہیں عناصر وہ پاکستان میں آتے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کی جو مسلح افواج ہے وہ افغان بارڈر سے پاکستان کے شہری علاقوں پر فائرنگ کرتی ہے، اور ابھی 2-4 دن پہلے تو نیا کام یہ ہوا کہ ایران کی سرحد پار کر کے دہشت گرد پاکستان میں آئے، اور ان کے حملے سے پاکستان کا ایک فوجی کاروان جون سا تھا اس کے 4 جوان جون سے وہ شہید ہو گئے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے، امن عامہ کے لیے پاکستان کی افواج کے جوان خاص طور پر کے پی اور بلوچستان میں کس طرح سے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ کشمیر کی سرحد کے ساتھ ایل او سی کے اوپر اور انڈیا کی جو ہمارا ایسٹرن بارڈر زونس ہے اس کے اوپر پاکستان کے مسلح افواج کے جوان اور دستے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کے لیے اپنے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سیاچین پر اور دیگر مقامات پر افواج پاکستان جون سی ہیں وہ بہت اہم اور ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ خدمات محض یہاں تک نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری اکانومی کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اور آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے ٹینیور میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے جی ایچ کو میں باقاعدہ ایک سیل قائم کیا جس نے منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیررزم جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو مانیٹر کیا، اور اس سیل کی کارکردگی کے نتیجے میں پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ ابھی جنرل عاصم منیر جون سے ہیں وہ آئے ہیں نئے، ان کو ذمہ داریاں ملی ہیں، تو ان کا جو پہلا ٹور ہوا ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای کا ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہماری ایک روایت بھی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جون سے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں اپنے پہلے ٹور میں، عمرہ کرتے ہیں، یو اے بھی جاتے ہیں، دوست ممالک کی طرف ان کا وزٹ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کا جو وزٹ ہے اس میں ڈیفینیٹلی اکانومی کے ایشوز بھی ڈسکس آئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بدترین مسائل کا شکار ہے۔ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان مسائل سے آنکھیں بند کر کے اپنے مفادات کی جو جنگ ہے اس میں مصروف ہے۔ تو ایسے حالات میں جو فوجی لیڈرشپ ہے اس کو ان ایشوز کے اوپر بھی توجہ دینی پڑ رہی ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے ملک کی اکانومی کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تو میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا، میں مخاطب کرنا چاہوں گا ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں، ماشاءاللہ سے وہ حافظ قرآن ہیں اور سید ہیں اور بڑے پروفیشنل سپاہی ہیں اور ملک کی سرحدوں کے اس وقت نگران اعلیٰ ہیں۔ ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ پلیز یہ جو اس وقت ایک چلا ہوا ہے نا، ایک طوفان ملک کے اندر اٹھا ہوا ہے جو اسٹروم ان ٹی کپ بنا ہوا ہے، پولیٹیکل اسٹروم، اس سے جس طرح سے اب تک آپ نے بڑی خاموشی اور تدبر اور متانت کے ساتھ اپنے آپ کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کی کوئی غیر ضروری سٹیٹمنٹ، آپ کا کوئی غیر ضروری وزٹ، آپ کی کوئی غیر ضروری موومنٹ جسے ہم کہیں کہ یہ پولیٹیکل ہو رہی ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے اس رویے کو آپ پرولونگ کریں۔ لوگ آپ کے پاس بہت آئیں گے، خوش آمدیں بہت ہوں گی اور آ بھی رہے ہوں گے، دعوتیں ہی بڑی دے رہے ہوں گے، پیشکشیں ہی بڑی دلچسپ ہو رہی ہوں گی، اور آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ ثابت بھی کر دیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یو آر اے ٹرو پروفیشنل سولجر اینڈ یو مسٹ بی اے ٹرو پروفیشنل سولجر۔ اور یہ جو وقت ہے، جس وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک زندگی اور موت کا وقت ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے انٹرنل پیس کا، اس کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اس بقا میں آپ کی ذمہ داریاں جو سی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ایک آئینی ادارہ ہونے کی حیثیت سے بھی، جمہوریت پسند ادارہ ہونے کی حیثیت سے بھی، اور پاکستان کے دفاع کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے بھی میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ بی پروفیشنل، جیسے آپ ہیں ویسے رہیں۔ آپ کی یہ جو خاموشی ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت اور پاور ہوگی ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کی سوچ رہے ہیں۔ میرا آپ سے یہی کہنا ہوگا، میری آپ سے یہی ایک آپ کہہ لیں کہ میری ہمبل
یہ درخواست بھی ہے، اور ایز اے پاکستانی میں پورے زور کے ساتھ آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ ایسے ہی رہیں، اور جو یہ گند ہے اور علائشیں ہیں ان کو پلیز پلیز اپنے دامن تک مت آنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میں آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے عزم کے لیے، آپ کی ذمہ داریوں کی کامیاب ادائیگی کے لیے دعا گو۔ پاکستان کا ہر فرد دعا گو ہے، قوم کا ہر فرد آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ جمہوریت کو مضبوط کریں، سیاسی نظام کو ٹھیک کریں، اور اس قسم کے جو نابغے ہیں جو سیاست میں خواہشات اور خواہشات کو ہوس میں تبدیل کر کے ایک کھلواڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو شٹ اپ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ اور ناظرین، اس ولاگ کے اوپر آپ کی رائے کا ہمیں ہمیشہ کی طرح سے انتظار رہے گا۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستانی بنیں، پاکستان کے لیے سوچیں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ حافظ۔